الحمد لله رب العالمين. بہرحال آپ کے خاوند لڑتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، نہیں پر مقصد ہے ان پر شیطان کا غلبہ ہے. تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنیں. اگر وہ نہ سنیں تو آپ گھر والے سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس پر ڈالیں، سارے گھر میں بھی ڈالیں اور وہی پانی رکھ لیں. جب بھی پانی دیں اسی پانی سے دیں، انشاءاللہ شیطانی اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں نے اپنی بہن کی بیٹی کو گود لیا، یعنی اپنی بیٹی بنایا ہے، لیکن اس پر آپ اپنے خاوند کا نام نہیں لکھوا سکتی. وہ اسی کی بیٹی رہے گی جس کی ہے، نکاح بھی اسی کے باپ کے نام سے ہو. اور اس کو ابھی بچپن سے بتا دیں، کیونکہ جب بڑی ہوگی پھر پتہ لگے گا تو پھر آپ سے بھی اس کے دل میں بغض آ جائے گا. 3 سال ہو گئے میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، ہر طریقہ ہر عمل کیا ہے مگر کچھ نہیں ہوا. نفلی روزے رکھے، تہجد میں دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی. تو میں تو صرف 3 سال ہوئے ہیں نا. حضرت یعقوب کو تو 60 سال لگ گئے، وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے. یہ کیا ہے کہ 3 سال گزر گئے؟ جب اللہ چاہے یہ بھی قبولیت ہے کہ خدا تمہیں توفیق دیتا ہے دعا مانگنے کی، مانگتے رہو. توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتا ہے. میں نے حالت احرام میں بیوی کو بغیر شہوت کے بوسہ دیا. دم تو نہیں ہے، شہوت کے بغیر بوسہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ خوشامد کر رہے تھے. یہ شہوت ہی تو تھی نا، تم بوسہ جو دے رہے ہو. گناہ ہے، استغفار کرو. دم کوئی نہیں. اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد رکھیں. استخارہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ 3 دفعہ کریں. ساس اپنے داماد کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی ہے. شوہر اور بیوی میں محبت پیدا ہو تو یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہے یہ پڑھ کے دعا کیا کریں.